بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعات۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں۔ ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم و بدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ بہکی مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبد المطلب نے بہت مسرت آمیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ بہکی نے ہی مختلف حوالوں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبد المطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نومولود یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے ہیں اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا، اور وہ اور اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے جس نے تب قریش مکہ کو بد راہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بد دعائیں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہ کاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے، یہ ان راستوں پر کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام اسی بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔